ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس جن بھی ہیں. اگر آپ کے پاس جن ہیں تو آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں آپ جن دکھا دیجیے. کدھر ہے جن آپ کے پاس؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں بابا جی ڈرامہ کر رہے ہیں، جن تو ہے ہی نہیں. بابا جی ڈرامہ کر رہے ہیں، جن تو ہے ہی نہیں. اس میں ڈرامے والی بات کون سی ہے؟ میرے ادھر بھی جنات ہیں، ادھر بھی جنات ہیں، میرے ادھر بھی جنات ہیں، ادھر بھی جنات ہیں. دینی و مذہبی شخصیت ہیں، انہوں نے لاکھوں لوگوں کا قبلہ درست کیا توحید سکھلا کر. ان کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا. ان کے بارے میں کیا وچار ہیں آپ کے، کیا تخیلات ہیں؟ محمد جیسا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان جیسے نام کے لوگ بھی ڈاکو ہوئے، ان جیسے نام کے لوگ بھی ڈاکو ہوئے. ہم درباروں کے باہر دیکھتے ہیں مخلوط نظام ہے، عورتیں اور مرد ننگا ناچ کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. کیا یہ صاحب دربار کا حکم ہے جو درباروں میں یا درباروں کے باہر ہو رہا ہے؟ میں ایسی محفلوں میں خود بیٹھتا ہوں، جی جی. لیکن ایک چیز ہے، میں نے کبھی اس کے دھمال نہیں ڈالی. لیکن دھمال ڈالنے والوں کو روکا کبھی؟ نہیں، میں ان کو روکتا نہیں، نہیں میں ان کو روکتا نہیں. ہم قرآن کی آیت دم کر کے تعویذ پہنتے ہیں. لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے تعویذ پیٹ پر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، جسم پر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، کمر پر باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور گلے میں بھی باندھے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے اگر پوچھا جائے تعویذ کیوں باندھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بابا جی نے تعویذ دیا ہے، ہم ترقی کریں گے. اس کے برعکس ہم انگریزوں کو دیکھیں، انہوں نے چاند پر کمندیں ڈالنی اور لوہے کو آکاش پر اڑا دیا اور گلے میں دیکھے تو کوئی تعویذ نہیں ہے. تو ترقی کا تعلق تعویذ سے ہے. لیکن میں نے کوئی تعویذ نہیں پہنا ہوں، لیکن جو میں نے یہ ونکے پہنے ہیں، یہ صحیح پہنے ہوئے ہیں، یہ صحیح پہنے ہوئے ہیں. جنہیں محمد علی مرزا، نوجوان ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں. ان کا ایک نعرہ ہے تو بہت وائرل ہے، بابے تے شے کوئی نہیں. کیونکہ یہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور بابوں کے جو ڈھونگ ہیں وہ عوام کے سامنے یہ رکھ چکے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے. تو ان کا یہ نعرہ ہے بابے تے شے کوئی نہیں. یہ بھی کہنا زیادتی ہے، اس لیے کہ کوئی بات آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. یہ جو دین ہے، دین یہ ہم کو کتابوں سے ملا یا بابوں سے ملا؟ بابوں سے. بابوں کی کیا اوقات ہے بھائی؟ بابوں کو کیا اوقات؟ بابوں کو کیا اوقات؟ جو شخص ننگا ہو، برہنہ ہو، جس نے کپڑے نہ پہنے ہوں، بے پردگی کے عالم میں بدہوش ہو، ہزاروں خواتین اور مرد اس کے پاس جاتے ہیں، بابا جی دعا کر دیجئے کہ ہماری تقدیر سمجھ جائے. ننگا ہے، برہنہ ہے، بنا کپڑوں کے ہے، بے لباسی کے عالم میں مدہوش ہے، اس سے دعا کرائی جاتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہماری تقدیر سمجھ جائے. جبکہ وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ خود اپنا جسم ڈھانپ لے، وہ خود اپنا جسم ڈھانپ لے. مجھے تو نہ صحیح سے نماز آتی ہے، نہ مجھے صحیح سے کلمہ آتا ہے، نہ مجھے صحیح سے کلمہ آتا ہے. ہمارے دین مبارک میں ہے کہ قبر جو ہے وہ ایک بالشت سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. مگر ہم دیکھتے ہیں درباروں میں جاتے ہیں، درگاہوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے دربار، بڑی بڑی درگاہیں، اور لوگ چندے بٹور رہے ہیں انہی کے نام پر. تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی کھلی گستاخی نہیں ہے؟ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے. قبر کو پکا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے، خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈائریکٹلی اس کے اوپر بیٹھنا ہو، ان تین کاموں سے منع فرمایا. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں ایک چوتھے کام کا بھی ذکر ہے اور وہ ہے کتبہ لگانے کی بھی ممانعت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. قبر کے اوپر ڈائریکٹلی بیٹھنا بھی منع ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھنا بھی منع ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص قبر پہ بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے جو اس کے کپڑوں اور کھال کو بھی جلا دیں، یعنی اس کی تکلیف جو ہے نا وہ کم ہے اور قبر پہ بیٹھنے کا عذاب زیادہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ بھی تو جائیں گے. تو کیا آپ نے کوئی باقاعدہ پلان کیا ہے کہ آپ کا مزار بنایا جائے گا بہت بڑا؟ میں نے اپنے بچوں کو بتا دیا ہوا ہے، اپنی بیوی کو بتا دیا ہوا ہے کہ میں نے درخواست بھیجی ہوئی ہے کہ میری موت ایک ایسے بیابان میں ہو جہاں پہ دھوپ چھائی ہو، ببول کا درخت ہو کانٹے دار، سائے تک کا نام نہ ہو، کوئی سبز پتا نہ ہو، اور بڑے بڑے پتھر ہوں اور وہ تپ رہے ہوں، اور میں ایسے چن منڈ درخت کے نیچے میری موت واقع ہو جائے اور مجھے جانور آ کے کھا پی جائیں، مجھے جانور آ کے کھا پی جائیں. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.
وعلیکم السلام. آپ کیسے بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی طبیعت ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت مجھ کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب، احترام اور تضرع کے ساتھ ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے السلام علیکم. ناظرین کرام، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، علماء دین، علماء حق کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ان کی خدمت میں انتہائی ادب سے رکھتے ہیں اور رہنمائی ہوتی ہے. آج جس شخصیت کے پاس میں حاضر ہوا ہوں، گو کہ میں ان کے حجرے میں مہمان ہوں مگر یہ ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. یہ دینی، علمی، ادبی اور صوفی شخصیت ہیں. پاکستان سے تعلق رکھنے والے دور حاضر کے صوفی بزرگ اور درویش ہیں. اردو کے مشہور و معروف مصنف، اور اگر میں یہ کہوں تو درست ہوگا کہ پوری دنیا سے لوگوں کے روحانی رہنما بھی ہیں. آپ کی نمایاں تصانیف پیا رنگ کالا، شب دیدہ، موم کی مورت، من مندر من مسجد، بابا بابا، بلیک شیپ اور بے شمار کتابیں آپ نے لکھی. دینی، ادبی، علمی اور صوفیوں کی جان، پاکستان کی شان، بابا محمد یحییٰ خان، السلام علیکم. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین. آپ میرے پاس تشریف لائے، میرے لیے بے حد خوشی کا مقام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. اور جس کاز کو لے کے آپ یہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی یہ سب سے اہم اور بڑی معتبر سی ضرورت ہے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. دین پہ اور دین کے مختلف مراحل جو ہمارے سامنے درپیش ہیں، ان کے اوپر ہمیں بدستور ایک اچھی نظر ڈال کے ان سب کاموں کو کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. میری خوش نصیبی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل الحمدللہ. فرمایا اور مجھے اپنا مطلوب ور حصہ ادا کرنے کا اللہ پاک نے مجھے توفیق دی. الہیہ. بابا جی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا اپنی حیات مبارک میں سے. میں کچھ سوالات آپ کی خدمت میں بابا جی رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ ہم علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تمام مکاتب فکر کی، اور ایک محبت کا درس دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں. اور اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں اور آج آپ کی خدمت میں بھی یہ عرض کر رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں گا تو میری تصحیح فرمائیے گا، کہ اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہنا چاہیے، ان کی صحبت سے فیض یابی حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ اس رب کو جانتے ہیں. اور آپ کے بارے میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، پھر میں سوالات کچھ رکھوں گا، کہ آپ کی شخصیت کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، سننے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کے بارے میں آپ کو دیکھ کر میں یہ ضرور کہوں گا، ایک شعر میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ایک تو پہلے ہی اتنا حبس ہے پھر میں سانس سے رو کے بیٹھا ہوں. ایک تو پہلے ہی اتنا حبس ہے پھر میں سانس سے رو کے بیٹھا ہوں، ویرانی نے جھاڑو دے کر گھر میں دھول اڑائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا شعری ذوق بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، بڑا نفیس اور بڑا پاکیزہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں ایک الٹریٹ پرسن ہوں. میں نہ تو عالم دین ہوں اور نہ دنیا بھر کی کسی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ہوں، نہ مدینہ یونیورسٹی کا، نہ ازہر یونیورسٹی کا. میں بڑا غریب تھا، بڑا مسکین سا آدمی ہوں. مجھے عالم دین نہ جانیے گا، میں انتہائی بے کس چھوٹا سا ان پڑھ سا آدمی ہوں. بہت ہلکی سی
सूझ बूझ रखता हूँ दीन के बारे में, ज़्यादातर नहीं। ये काम मेरे उलमा दीन का है या आपका है। ये आपकी इनकिसारी है, आजिज़ी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, क्योंकि आप तो मुसन्निफ हैं। आप तो लोगों को बुरे रस्तों से निकाल कर अच्छे रस्तों पर ढाल देते हैं। ये सबसे बड़ा काम आप कर रहे हैं। बाबा जी, पहला सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिस्मिल्लाह। बाबा मोहम्मद याहिया खान है कौन? इसका मसलक क्या है? ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, या ये देवबंदी है? ये कौन है? सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल किया। ये सवाल अपनी ख़ास नोयत का है और मुतअद्दिद बार मुझे इसका सामना करना पड़ा है, और मकसूर पर मैंने कोशिश की इसका जवाब देने की। मैं एक आम सा इंसान हूँ, और उसी तरह जिस तरह से इंसान होता है या अल्लाह सुब्हानहू तआला से तख्लीक फरमाते हैं, मैं कोई नबूवत लेके नहीं आया, कोई ख़ास मर्तबत लेके नहीं आया, और ना कोई ख़ास ज़िंदगी का मकसद लेके आया हूँ। मैं आम ऐसे ही पैदा हो गया जैसे आम से बच्चे पैदा हो जाते हैं, या अमर इलाही आम था हो जाता है, मैं भी ऐसा ही हूँ। लेकिन एक छोटी सी बात ये हुई मेरे साथ कि मुझे अल्लामा इकबाल से निस्बत रही, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने दुआ भी फरमाई और मेरा नाम भी तजवीज़ किया, और मुझे उनकी इल्मों भरी फलवारी जैसी गोद भी नसीब हुई। मुझे उनके जिस्म का लम्स भी मैंने महसूस किया, उनके जिस्म की गर्मी भी मुझे महसूस हुई, और उनके ख़यालात की आफाकियत तक भी मैंने पहुंचने की कोशिश की। और अल्लाह का एहसान है कि मैं स्कूल से नाबलद होते हुए भी, कॉलेज तालीमगाह से दूर होते हुए भी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इतनी थोड़ी सी सूझबूझ ज़रूर दी कि मैं अपनी ज़ात को एक हद तक पहचान लूँ, और अपनी ज़ात के हवाले से फिर मैं देखूँ कि मेरा जो तख्लीक करने वाला है वो कितना अजीम है, और मुझे पैदा करने का उसका मकसद क्या था। सुभान अल्लाह। जी, तो मेरा बाकी रहा मेरा नाम, तो मेरा नाम भी आम नामों की तरह है। हम मुसलमान हैं और कोशिश ये करते हैं कि नाम हम बुज़ुर्गों के रखें, नबियों के रखें, रसूलों के रखें। लेकिन क्या क़यामत है कि मोहम्मद जैसा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन जैसे नाम के लोग भी डाकू हुए, और उनको ममदा किया गया। और क्या जहालत है कि आज भी माएँ हमारे गांव में जिसका नाम मोहम्मद रखा हुआ बच्चे का, उसको ममदा कहती हैं। वो नहीं जानती कि इस नाम की तकदीस क्या है, इस नाम का मकाम क्या है, और इसका दर्जात क्या है। लेकिन यह है कि मुझे भी दो नाम मिले, एक तो मोहम्मद मिला और एक याहिया मिला, और ये दोनों नामों का और शख्सियात का ताल्लुक आसमान से ज़्यादा रहा, ज़मीन से कम रहा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नाम खुद तजवीज़ फरमाए। याहिया हो गया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद हो गया नाम है जी। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद तजवीज़ फरमाया, सुभान अल्लाह। और याहिया अलैहिस्सलाम का नाम भी सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस नाम में एक आफाकियत है, एक मोहब्बत है, एक रूहानियत है। तो अल्लाह का एहसान है कि इस नाम की बरकत से और मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ बातनी रोशनी अता फरमाई। तो ये मेरे लिए सबसे बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे चीज़ें सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वलीयत में। सुभान अल्लाह। बाबा जी, मैं सवाल अगला आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि करोड़ों रुपए की जायदाद सब कुछ छोड़ दिया आपने, आप एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं, छोटे से हुजरे में रह रहे हैं। नाज़रीन कराम, अगर मैं आपसे शेयर करूं तो जब मैं यहाँ हाजिर हुआ हूं तो जिस तरह से इंसान कब्र में उतरता है, मुझको यूं उतरना पड़ा। गोया कि बाबा जी ये बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि भाई नीचे जाओगे तो ऊपर उठोगे। मैं तो ये समझाऊं कि अगर आप आजिज़ी इख्तियार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की जात आपको बुलंदी अता करेगी, मैं ये समझाऊं। तो बाबा जी मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह करोड़ों रुपए की जायदाद है, ब्रिटिश नेशनलिटी है, शादियां भी कई की होंगी आपने,
بچے بھی کہیں ہوں گے, اس کے باوجود بھی آپ ایک چھوٹے سے حجرے میں رہ رہے ہیں, کیا وجوہات ہے؟ کیا بچوں نے گھر سے نکال دیا, بیوی نے قبول نہیں کیا؟ ایسی قطعی طور بات نہیں ہے. میں الحمدللہ رب العالمین, میرا بہت بڑا پریوار ہے, میرا بڑا خاندان ہے, میرے سینکڑوں پوتے پوتیاں ہیں آگے, اور الحمدللہ رب العالمین انگلینڈ کے اندر ہماری فیکٹریاں ہیں, میرے بچے ہیں, اور تیسری چوتھی نسل ہے آگے, اور ہمارے پاس لاتعداد جائیدادیں ہیں, محبتیں, سب کچھ. لیکن وہ ہر چیز جو ہے میں نے سب چیزیں تیاگ دی ہوئی ہیں. مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہ ٹھہری, اور نہ ہی مجھے کبھی ضرورت محسوس ہوئی. میں بچپن ہی سے ہی ایک ایسا ہی پاگل پن تھا مجھ میں, اور میں دیوانہ سا تھا, اور میں یہ دنیا کو تیاگ دیا ہوا ہے زمانہ سے, اور مجھے ملامت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اور میرے مرشد کی طرف سے. تو میں اسی ملامت کے اندر اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ندامت کرتا رہتا ہوں. یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ لاہور میں میری جائیدادیں نہیں تھیں, میرے پاس بڑی جائیدادیں تھیں لاہور میں, اور وہ میں نے سب غریبوں میں تقسیم کر دی. اور یہ ہے کہ میں نے اپنے پاس, میرے پاس کچھ نہیں, اور یہ میرے ایک بچہ ہے جو میرا شاگرد بھی ہے, ان کو بچپن ہی سے میں نے پالا پوتا, تو اللہ میاں نے پڑھایا بھی ان کو میں نے, تو یہ سارا کچھ انہی کا ہے. تو مجھے وہ ایک زمانے سے کہہ رہے تھے کہ بابا آپ میرے پاس, میں تو ہوٹلوں میں رہتا تھا, اور کبھی اس ہوٹل میں, کبھی اس ہوٹل میں, کبھی یادگار میں, کبھی کسی قبرستان میں, کبھی دادا صاحب میں. تو مجھے دراصل زمین پہ لیٹ کے, بیٹھ کے, نیچے ہو کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے, تو میں نے کہا بھائی مجھے تو کوئی ایسی جگہ چاہیے جو قبر کی طرح ہو, کیونکہ جوانی کے اندر بھی میں قبروں میں جا کے لیٹ جایا کرتا تھا, قبرستانوں میں جا کے لیٹ جایا کرتا تھا. مجھے وہاں پہ جا کے حظ محسوس ہوتا تھا, مجھے یوں لگتا تھا کہ میں فطرت کے نزدیک ہوں, اللہ کے قریب ہوں, موت کے قریب ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وقت موت کا احساس جو ہے نا, کہ میں موت کے قریب ہوں, یوں کروٹ بدلوں گا تو زندگی ہے, اور یوں کروٹ لوں گا تو میرے سامنے موت ہوگی. تو جب یہ مقام انسان حاصل کر لیتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑا سا اپنے جینے کا, اپنے تخلیق کرنے کا, اپنے انسان ہونے کا تھوڑا سا مقصد جو ہے نا اس کے معنی سمجھ لیتا ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ میں نے چونکہ اختیار کی ہوئی ہے, یہ قبول کی ہوئی ہے ملامت جی, تو اسی لیے میں ان چیزوں سے حد لیتا ہوں, مزہ اٹھاتا ہوں, مزہ لیتا ہوں, اور پھر میں ان کے معنی سمجھتا ہوں. اور میں نے جو بڑی بڑی کتابیں لکھی, یہ میں نے نہیں لکھی, یہ بھی لکھوائی. تو یہ سارے زندگی کے اندر میں جو چمتکار پیدا ہوئے, یہ تو ایک آپ نے تو ایک دو چار باتیں کی ہیں, مگر میں ان کی کمار کھولوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مالک نے میرے اوپر کیسے کیسے کرم فرمایا ہوا ہے. اور یوں فرمایا, یہ کہہ لیجیے, مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ وہ ہے کہ وہ وہی بہزاد لکھنوی کا جو شعر ہے کہ جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. تو منزلیں تو سامنے میرے کھڑی ہوتی ہیں, ہاتھ جوڑتی رہتی ہیں, بابا کیا حکم ہے. سبحان اللہ, سبحان. تو یہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ, 100 بار الحمدللہ, 1000 بار الحمدللہ رب العالمین, کہ مالک نے ہر چیز. اور میں سمجھتا ہوں کسی کو ندامت میں ملا, کسی کو ندامت میں ملامت میں ملا ہے جی, کسی کو شرافت میں ملا, کسی کو کرامت میں ملا ہے جی, سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میری پسماندگی میں, میری جھکنے میں, میرا اپنے آپ کو زیرو سمجھنے میں ہی میں نے آپ یہ سمجھی. میں کہتا ہوں کہ جو مزہ میری زندگی میں ہے وہ شاید ہی کسی شخص کی زندگی میں. کوئی ایسا شخص دکھائیں جسے بل نہیں آتا, کوئی ایسا شخص بتائیں کہ جس کو پریوار کا, اپنے بیوی بچوں کے پرابلمس نہیں ہیں, لڑائیاں نہیں ہیں رشتے داروں کے. تو مجھے تو اللہ میاں نے ان سب چیزوں سے باہر نکال دیا ہوا. واہ 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 واہ, میرے پاس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا بات ہے, میں لنگر پکاتا ہوں,
لنگر بانٹتا ہوں، لنگر تقسیم کرتا ہوں، دکھ بانٹتا ہوں، سکھ بانٹتا ہوں. ہاں جی. اور اس دن تک تو میں سوتا ہی نہیں کہ جس دن میں کئیوں کو لنگر نہ کھلا چکوں. سبحان اللہ. اور جی اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گھر میں بھیج دیتے ہیں سبحان ان کے اللہ. لیے. سبحان اور میں اسی کمرے میں پکاتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے دیگیں رکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، پکاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، محبت سے، پیار سے. اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ ہر روز میرے لیے انعام و اکرام کا روز آئے، مجھے ہر چیز سے محبت ملی. اور آج مجھے یہ بچہ ملا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کمائی، آج کی جو سبحان اللہ. بکری ہے وہ یہی میرا بچہ ہے کہ سبحان اس نے سگریٹ چھوڑ دیے، اس نے الحمدللہ کہنا سیکھا ہر لقمے کے ساتھ، روٹی کو، خوراک کو، غذا کو برتنا سیکھا، ہاں. لقمہ منہ میں ڈالنا سیکھا، ہاتھ خالی چھوڑنے سیکھے. ہاتھ میں روٹی نہیں پکڑنی اس نے، وہاں پہ رکھیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی حصہ ہو اس میں، آپ نے سب پہ قبضہ کر لیا. اور یہی ایک ریزن ہے کہ بھائیوں میں ایک شہر میں دیواریں کھنچ جاتی ہیں کہ یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے. جب یہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ آپ کا نصیب ہے یا میرا نصیب ہے، دونوں کا ہاتھ ایک دم بھی لقمے میں پڑ جائے تو آدھی آدھی کر کے کھا لو. ہاتھ میں اپنا لقمہ مت کہو کیا نصیب، کیا ہے کہ آپ کے نصیب میں ہے وہ یہ نہیں. تو اصل میں رزق ملتا تب ہے جب انسان رزق کی عظمت کو قبول کرتا ہے اور اس کے لیے یہ جذبہ رکھتا ہے کہ یہ رب العزت نے میرے نصیب میں لکھا ہے، ہاں جی، اور میں اسے کھاؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حصے کا بھی تقسیم کرتے تو ملنا شروع ہو جاتا ہے. طریقہ یہی ہے. اگر آپ نے ٹیوب کے اندر ہوا بھرنی ہے نا اچھے سے، تو پہلے اس کی ساری ہوا نکال دو، دبا کے اس کو بالکل خالی کر دو، پھر اس کے اندر. یہ طریقہ ہے. پڑولے کے اندر اگر آپ نے غذا ڈالنی ہے، اجناس ڈالنی ہے، تو اس کا سب نکال دو، اس کو بالکل کپڑے سے صاف کر کے جو اس کے اندر ہے سب نکال کے باہر چوہوں کو، پرندوں کو ڈال دو خالی کر کے. پھر اوپر سے بوریاں اس کے اندر ڈالو، پھر بھرے جاتے ہیں. جو اپنا برتن خالی کرنا جانتے ہیں اور اس کی صفائی کرنا جانتے ہیں اور تمت بالخیر کہنا جانتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین دنیا میں ہر چیز سے انہیں کر تو برتن بھرا جاتے ہیں. بھائی جی سبحان اللہ. اچھا بابا جی مجھے یہ بتائیے، چونکہ ہم آپ کو بچپن سے سن رہے ہیں، آپ کی روحانیت، نورانیت اور کرسماتی شخصیت سے متاثر ہو کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ نے خصوصی وقت عنایت فرمایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس جن بھی ہیں. یار میری سمجھ میں بس سوال ذرا مکمل کر دوں. جی بسم اللہ. اگر آپ کے پاس جن ہیں تو آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں آپ جن دکھا دیجیے. کدھر ہے جن آپ کے پاس؟ چونکہ لوگ سمجھتے ہیں بابا جی ڈرامہ کر رہے ہیں، جن تو ہے ہی نہیں. مجھے یہ بتائیے اس میں ڈرامے والی بات کون تھی ہے؟ اس میں ڈرامے والی بات کون تھی ہے؟ میرے ساتھ ہمزاد ہیں، میرے پاس جنات ہیں، میرے ساتھ ہمزاد ہیں، میرے ڈبل ہیں، میرے ارد گرد میرے پاس فرشتے ہیں. تو آپ اس کے انکاری کر سکتے ہیں؟ کیا 2 فرشتے میرے کندھوں میں نہیں بیٹھے؟ بے شک بے شک بے شک. اگر میں کسی کو یہ کہہ دوں کہ میرے پاس فرشتے ہیں تو وہ تو کہے گا کہ بابا چھوٹی ہانکو، بڑی نہ ہانکو. تو کیا آپ منکر ہیں اس بات سے کہ میرے اس کندھے پہ بھی فرشتہ اور اس کندھے پہ بھی فرشتہ نہیں ہوتا ہے نا؟ بالکل. ایک بات، اللہ صلی اللہ، وائٹ پرنٹ تب نکلتا ہے جب بلیک پرنٹ تیار ہوتا ہے. تو یہ اصول ہے. جی ہاں. صنم سازی کا بھی یہ اصول ہے اور تصویر سازی کا بھی یہ اصول ہے کہ پہلے کالا نیگیٹو بنتا ہے پھر بنتا ہے پازیٹیو. وہ جو کالا نیگیٹو ہے نا ہمارا، وہ ہمارا ہمزاد ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ، وہ ہمارا دوست ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور کبھی کبھی آپ کے وجود کو، جسم کو نہیں، وجود کو، جسم اور ہے وجود اور ہے، تو ان چیزوں سے نکل کے باہر بھی چلا جاتا ہے. اسی طرح رہے جنات. بھائی کیوں دنیا جنات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ جنات 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 جنات؟
جنات کی تو وہ حیثیت ہی نہیں ہے جو انس کی ہے، جو انسان کی۔ اوہ سبحان اللہ، اگر جنات کے بعد انسانوں کو بنایا گیا تو کوئی وجہ تو ہوگی، ہاں اور انسان کے لیے جنات سے دنیا، دین دنیا، پورے ارض و زمین و آسمان افلاک خالی کروا لیے گئے کہ میں نئی مخلوق لا رہا ہوں، وہ انسان ہے، اور تم اپنی یہ جگہیں چھوڑ دو۔ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں بھی جنات تھے، جہاں وہ بچے بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی جنات تھے۔ دنیا کے ہر گوشے کے اندر، ہر کونے کے اندر جنات کے وجود موجود رہے، ان سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو اگر میرے ادھر بھی جنات ہیں، ادھر بھی جنات ہیں، ادھر بھی جنات ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ انسان کی آنکھ جن کو دیکھ نہیں سکتی اور جن کی آنکھ انسان کو دیکھ سکتی ہے۔ لیکن کچھ انسان ایسے ہیں جن کے پاس کچھ ماورا قوتیں، صلاحیتیں، عنایتیں، برکتیں، ولایتیں ہوتی ہیں کہ وہ ان آنکھوں سے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی آنکھ جن کو دیکھ سکتی ہے؟ میری الحمدللہ رب العالمین، میں تو دیکھتا ہوں۔ اس میں ابھی اس کمرے میں دیکھیے میری بات سنیے نا، آپ کی خدمت میں کروں، مجھے یہ بتائیے، ہم 4 افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں جی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ گنتی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اربوں خربوں کے بعد؟ جہاں گنتی ختم ہوتی ہے اس سے زیادہ اجناس، جنسیں، مخلوقات ہمارے اس کمرے میں موجود ہیں۔ اس دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ان سے میں بھی کئی اور ڈال دیں، ان سے زیادہ یہاں پہ کر لیجیے۔ ارے بھائی، آپ کے ایک آنسو کا انالیسس کر لیا جائے، آپ کے تھوک کے ایک قطرے کا انالیسس کر لیا جائے، آپ کے ناک کی علائش کا تھوڑا سا انالیسس کر لیا جائے، آپ کی مردانہ قوت کے پانی کا اتنی چیز کا انالیسس کر لیا جائے، تو اس کے اندر اتنی مخلوق ہے کہ اگر اس کو نکال کے سامنے لے لیا جائے تو یہ پورا عرض کم پڑ جائے گا ان کے لیے۔ کیا بات ہے! جائیے دہی کے ایک قطرے کو، آنکھ کے ایک آنسو کو، انسان کے تھوک کو، اللہ اکبر کبیرہ، اگر آپ ان کا انالیسس فرمائیں، ابھی جو ہمارے پاس نئی تحقیق ہے وہ کسی چیز کو 200 گنا زیادہ بڑا کر سکتی ہے، 200 گنا زیادہ بڑا کر لے گی۔ وہ جراثیم، وہ کیڑا جو انسان کی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، جسے اگر اس کو ہم بڑا کر دیں تو وہ ہمارے سامنے ہاتھی جتنا آ جائے گا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کچھ ایسے جراثیم بھی موجود ہیں، ایسے جراثیم بھی موجود ہیں کہ جن کو ان کی بنائی ہوئی آج نئی خوردبینیں دیکھ ہی نہیں سکتی، اور اگر ان کو دیکھا جائے تو اس کے اندر کئی جہان سماتے ہیں، جیسے یہ ارض و سما ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جب آپ کہتے ہیں نا، تو پھر آپ تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کے قریب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس کس کا خدا ہے، کس کس کا خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہزاروں سال پرانی ہڈی کو لیا گیا، اس کا انالیسس کیا گیا، تو ایسے ہی تھوڑا سا کھودا گیا، کھود کے جب اس کی تھوڑی سی رطوبت ملی ہڈی کی، تو اس کو انالیسس اس کا کیا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں کسی نے انسان، ایک جانور کی ٹوٹی ہوئی ہڈی، ایک بال کی جڑ کو آپ نکالے، دنیا کے سارے کلتم جو ہیں ان کا پانی ختم ہو جاتا، مگر جڑ میں لٹکی ہوئی رطوبت جو ہے نمی کی، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اتنی بڑی ہے۔ کیا بات ہے! اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی نہ تو الفاظ میں بیان ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی طور ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، نہ احاطہ تحریر میں لائی جا سکتی ہے یہ چیزیں۔ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور ان کو جاننے کے لیے، اور ان کو ضبط کرنے کے لیے، اپنے آپ میں قید کرنے کے لیے، اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اعانت الہی ہو تو کام بنتا ہے، ورنہ انسان تو پھڑک کے مر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ بابا جی بہترین گفتگو فرمائیں، بہترین گفتگو۔ بابا جی مجھے بتائیے ذرا، میں ایک بہت باریک اور دقیق سوال آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں، چونکہ آپ بابا بھی ہیں
مجھے بتائیے یہ جو دین ہے دین یہ ہم کو کتابوں سے ملا یا بابوں سے ملا؟ یہ ہمیں فرشتوں سے ملا. بابوں سے، بابے جو ہیں ان کو آپ چھوڑیں، ان کی کیا اوقات ہے بیچاروں کی. او ہو سبحان اللہ سبحان. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ تو ہر وہ فراڈیا جسے تھوڑا سا وہ لٹک چٹک ہے ادھر ادھر کی بال بڑھائے گا سبحان اللہ سبحان اور وہ بن جائے گا بابا. سبحان اللہ. اب دیکھیے ہر وہ شخص جو کسی درگاہ کے قریب سے گزر جائے اور اسے ربط رکھتا ہو وہ پیر بن جاتا ہے. ہاں ہر وہ شخص عالم دین بن جاتا ہے جسے صرف درود شریف آتا ہو ہاں اور وہ ختم پڑھ سکتا ہو ہاں اور درود شریف پڑھ سکتا ہو. ہوں. ہاں جی. ہوں. یا وہ نکاح کر سکتا ہو. جی ہاں اصل میں کروا سکتا ہوں. ہمارے پاس الفاظ رہ گئے، ہاں حقیقت روحانیت ختم ہو گئی. روحانیت ختم ہو گئی. اس لیے کہ جب الفاظ کو آپ بیچنا شروع کر دیتے ہیں جی اور اسے خراج تحسین حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنی روح کو ختم کر دیتے ہیں. ہوں وہی عمارت ختم ہو جاتی ہے. ہاں. جس کے نیچے بنیاد نکال دی جائے وہ دھڑم سے گر جاتی ہے. سبحان اللہ. بھائی بہترین جواب آپ نے فرمایا. بابوں کی کیا اوقات ہے بھائی، بابوں کو کیا اوقات؟ ہم کو دین تو فرشتوں سے ملا. بھائی سبحان اللہ. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیے. جب بابا جی ایک دینی اور مذہبی شخصیت ہیں جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بلکہ دنیا بھر میں بہترین کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کا قبلہ درست کیا توحید سکھلا کر، ناموس رسالت کے صحیح معنی بتلا کر. ان کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا. آپ نے کوئی نہ کوئی کلپس ان کے سنے ہوں گے. اب مجھے بتائیے ان کے بارے میں کیا وچار ہیں آپ کے، کیا خیالات ہیں، کیا تخیلات ہیں؟ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ان کے مقابل 20 اور شخصیات ہیں دنیا کے اندر. جی انڈیا میں بھی، جی انڈونیشیا میں بھی، جی ہاں سعودیہ میں بھی، دنیا بھر میں جی 20 ہاں جی ہاں اور ہر شخص اپنی جگہ پہ یہ طولہ اسے حاصل ہے جی دین کے متعلق. جی وہ جو بات کرتا ہے دین کے متعلق وہ اس کا اپنا بھی کہنا ہے، ان کے پیروکاروں کا بھی کہنا ہے. یہ بات صحیح کہتے ہیں اور باقی صحیح نہیں کہتے. ٹھیک ہے. میں آج تک کوئی رسول ایسا نہیں گزرا، کوئی دین ایسا نہیں گزرا کہ جس کی موجودگی میں بے شمار لوگ کھڑے نہ ہو گئے ہوں اور اس کے دائیں بائیں بہترین بہتر اور بہت سارے ادیان جو ہیں انہوں نے سر نہ اٹھایا ہو. جی ٹھیک ہے. جی موسیٰ کو لے لیں، عیسیٰ کو لے لیں، محمد صاحب کو لے لیں، کسی چیز کو لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ہر دور کا ایک طور ہے. انجینئر صاحب اپنی بصیرت، اپنی عقل، آخر ان کے پاس بھی تو علم ہے نا جی، جی وہ بات بھی تو کرتے ہیں، جی کرتے ہیں نا بات. جی جی ان کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کو بھی سمجھنے کی. جی یہ دوسرے ہیں تیسرے جو بھی ہیں میں ہر ایک کی بات کو سنتا ہوں، جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنتا ہوں. اب دیکھیے دینا رکھتے ہیں آپ ماشاء اللہ. ایک منٹ میں مثال پیش کرتا ہوں آپ سے. ایک شخص کہتا ہے صاحب میں بریانی نہیں کھاتا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے سامنے رکھ لی بریانی، سارے بریانی کھا رہے ہیں، آپ بریانی نہیں کھا رہے ہیں، اس میں سے میوے چن چن کے کھا رہے ہیں، اس میں سے میوے چن چن کے اور اس میں سے آلو بخارا لے لے کے نکال کے کھا رہے ہیں، بریانی نہیں کھا رہے. نہیں کھا رہے. لیکن اس کے کھانے میں شامل تو آپ بھی ہوئے، ہاں وہ بھی تو بریانی کے ساتھ ہی اسی کا ایک حصہ ہے. نو ڈاؤٹ ان دیٹ. حصہ ہے کہ دنیا میں کبھی ایک شخص دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتا، نہ اچھائی میں نہ برائی میں. بالکل صحیح کہا. دونوں چیزوں میں متفق نہیں ہوگا. جہاں پہ بات آئے گی اختلافی رائے ضرور وہاں پہ پیدا ہوگا، اور یہی فلسفہ مبحث ہے. ہاں بحث کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے، یہی سے جنم لیتا ہے. یہی سے جنم لیتا ہے کہ آپ بحث جب شروع کرتے ہیں جی تو آپ پوری میں ان چیزوں کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتا. کیا نہیں، میں پڑھتا سب کو ہوں، ملتا بھی سب سے ہوں، دوست بھی میرے سارے ہی ہیں. کون سا ہے عالم دین جو میرا دوست نہیں ہے؟ کون سا جو پیر ہے جو میرے پاس نہیں آتا، میں ان کے پاس نہیں جاتا اور ہم بیٹھتے نہیں. بالکل صحیح. لیکن قطعی طور پہ آپ یقین کریں کہ میں اگر شیعہ حضرات میں بیٹھتا ہوں تو میں ان کی بریانی سے اچھے سے میرے ساتھ چن کے کھاتا ہوں. ضروری تو نہیں کہ میں سارا ہی کھاؤں. کیا جی؟ واہ واہ واہ.
سبحان اللہ. ایک چیز اگر آپ کے ہاضمے میں قبول آپ کا ہاضمہ نہیں کرتا تو اسے مت کھائیے، اس کے ساتھ والی کھا لیجیے آپ. یہ ہے ایک طریقہ زندہ رہنے کا اور سب کو ایک مجلس میں بٹھانے کا اور بیٹھنے کا. سبحان اللہ. جب آپ ایک دوسرے کی گردن ناپنا شروع کر دیں گے اور ان کی دم کھینچنا شروع کر دیں گے تو وہ تو کاٹے گئی آگے سے. بالکل صحیح. کوئی بھی ہو. بابا جی حقائق تو بتانے چاہیے نا آپ کو. دیکھیے جی حقائق جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ پسندیدگی ناپسندیدگی الگ بات ہے. دیکھیے میں آپ مگر جو دین نبی ہے اللہم صلی صلی اللہ میں آپ علیہ کی وسلم، خدمت میں عرض کروں. فلسفہ حقائق کیا ہے؟ پہلے تو اس کے اوپر غور فرمائیے جی. کہ فلسفہ حقائق کیا ہے. جی. فلسفہ حقائق ہر شخص کی اپنی اپنی سمجھ، اپنے اپنے ادراک کا نتیجہ ہے. وہ جس چیز کو جتنا سمجھ لے گا اتنا ہی اس کے نزدیک وہ درست ہے، دوسرے کے نزدیک اس سے زیادہ وہ چیز غلط ہے. میں کالا رنگ پہنتا ہوں جی، میں 101 دلیل دے سکتا ہوں کالے رنگ کے بارے میں کہ یہ رنگ صاحب ہمارا رنگ ہے، ازل کا رنگ ہے، یہ ابد کا رنگ ہے، یہ آسمان کا رنگ ہے، یہ زمین کا رنگ ہے، یہ خلاؤں کا رنگ ہے، یہ فضاؤں کا رنگ ہے، یہ قبر کا رنگ ہے، یہ گفاؤں کا رنگ ہے، یہ اداؤں کا رنگ ہے، یہ نگاہوں کا رنگ ہے نا، ہے نا. اب میں نے ایک بات کر دی، ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے وہ کہتے ہیں جی آپ کیا شاعری کر رہے ہیں، اصل بات کے اوپر آئیے. ہے اندھیرا جو ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے، اس میں تو یہ ہوتا ہے، اصل چیز تو نور ہے، اصل چیز تو نور ہے. اور یقین فرمائیں کہ مجھے تو کسی نے، میرے ایک بزرگوں نے مجھے یہ بتایا تو میں چونک اٹھا، کہنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور حقیقی سیاہ ہے. یہ بات درست ہے. چشمہ حیات جو ہے جی وہ سیاہی کے اندر ہے. دنیا کا عظیم ترین جانور اور اول ترین پرندہ جو ہے وہ سیاہ ہے. ارے قبر کا رنگ سیاہ، اہتمام کا رنگ سیاہ، سورج جو ہے وہ تو شرمندہ ہو کے سیاہی کی چادر لے کے آرام سے لیٹ جاتا ہے. اس کو بھی 5 منٹ غور سے دیکھتے رہیں تو سب کچھ دکھنے والا سیاہ. اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے میرے علم میں اضافہ فرمایا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر چیز دیکھو، جب کچھ نہیں تھا تو سیاہی تھی، پانی تھا سیاہی تھی، یہی چیزیں تھیں. اور پانی کے اوپر تیرتے وہ جھاگ تھے، یہ چیزیں تھیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ سیاہی کے خوگر ہو جاتے ہیں، آپ کو ایک سیاہ کمرے میں ڈھکیل دیا جائے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، نہ ادھر دکھائی دیا، نہ ادھر دکھائی دیا، نہ ادھر دکھائی دیا، نہ ادھر دکھائی دیا. ابھی چند ساعتیں اور گزری، چند ایک ایک چیز آپ کو نظر آنے لگی، ایک ایک کونا خطرہ نظر آنے لگا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز نظر آنے لگی. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کی جو چشم ہے، چشم بینائی ہے، یہ چشم بینا ہے، چشم بینا سیاہی ہی سے نور لیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ چیزیں، ہر چیز ایک، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا. بابا تو آپ نیگیٹو سے پازیٹیو بناتے ہیں. کیا جی؟ واہ واہ واہ، کیا سبحان اللہ. نیگیٹو سے پوزیٹیوٹی اختیار کیجیے بھائی. سبحان اللہ. جی پازیٹیو پڑا رہے تو 3-4 وہ اس کی جو پرنٹ نکالیں گے تو وہ تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. نیگیٹو 100 سال سے 70 لاکھ تصویریں نکالیں وہ ویسے ہی نکالے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کوئی نیگیٹو ہے. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں. تو اگر آپ انسان کی آنکھ کی پتلی سیاہ نہ ہو اور اس سیاہی کی چھوٹی سی پتلی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور بینائی نہ ہو، نور بینا نہ ہو، تو انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا. اور اسی نور سے آپ خربوں اربوں مائل دور ہلال کو دیکھ لیتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اچھا بابا جی مجھے بتائیے کہ ابھی چونکہ آپ ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں اور میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں آپ کو، چونکہ آپ بابا ہیں. یہ جن صاحب کا میں نے ذکر کیا، انجینئر محمد علی مرزا، نوجوان ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں. ان کا ایک نعرہ ہے جو بہت وائرل ہے، بابے دے شے کوئی نہیں.
چونکہ یہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور بابوں کے جو ڈھونگ ہیں وہ عوام کے سامنے یہ رکھ چکے ہیں باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی سے. تو ان کا یہ نعرہ ہے باب شاہی کوئی نہیں. لیکن کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں، یہ بھی کہنا زیادتی ہے. میں آپ کے خدمت میں جی جی اس لیے کہ کوئی بات آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اس دلیل کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو کچھ کہا میں نے میرا سارا ہی فرمایا ہوا درست ہے. ٹھیک ہے. یہ بات غلط ہے. صحیح ہے. تو یہ بات یہ وہ کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اکثریت ایسے ہے. اب دیکھیے میں آپ کے خدمت میں جی جی لفظ بابا تو ویسے بڑا بدنام ہے جی. اور میں اس لیے اس کو استعمال کرتا ہوں کہ مجھے یہ لفظ جو تھا وہ واصف علی واصف صاحب مرحوم نے دیا تھا. جی میرے دوست تھے. جی. میں زندگی میں ان کے پاس باہر بیٹھا. شہاب الدین شہاب صاحب بھی مجھے بابا ہی کہا کرتے جی تھے. جی ہاں جی، خان بابا کہا کرتے تھے جی. وہ. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بابا کہلانے والا شخص بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ہر پیر کہلانے والا شخص پیر نہیں ہو سکتا. ہاں. ہر ولی کہلانے والا شخص ولی نہیں ہو سکتا. ہاں. ڈھونگی بھی تو اس دنیا میں موجود ہیں جی ہاں. جو کھاتے ہیں پیتے ہیں اسی فن کی وجہ سے. اب سوال یہ ہے کہ آئینے کے سامنے تو آدمی فریب کھا سکتا ہے. ہاں. کیا جی؟ واہ واہ ہیں؟ واہ واہ. ہاں. کیا جی؟ آئینے کے سامنے فریب کھا سکتا ہے. کھا لیتا ہے. ہاں. لیکن کسی بابے کے سامنے بندہ فریب نہیں کھا سکتا جو صحیح بابا ہے. اچھا. میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، بابا کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ روحانیت کا بابا ہے. معاف کر بابا. ہاں. فقیر آتا ہے، ہاں. بابا جی معاف کرو، بابا معاف کر بابا. ہاں. اب یہ کہ بابا انگلش میں چھوٹے بیبی کو بھی کہتے ہیں. ہاں. بابا آپ دادے کو بھی کہتے ہیں، نانے کو بھی کہتے ہیں. جی. یہ ایک کامن سا لفظ ہے. جی ہاں. یہ ہے. باقی یہ ہے کہ 10 انسان علمدار بیٹھے ہوئے ہوں جی. تو ان سب کا آپس میں متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہ جو لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں سنیوں بابیوں کے، اصل میں اس چکر میں پڑتا ہی نہیں. جی. نہ سنی کے نہ بابیوں کے. میرے سارے دوست ہیں، میں ان سے بھی استفادہ لے لیتا ہوں. ہاں. اس سے بھی لے لیتا ہوں، اس سے بھی لے لیتا ہوں، اس سے بھی لے لیتا ہوں. اب کیا ہے، میرے سامنے چند ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، چند ایک ڈشیں پڑی ہوئی ہیں. جی. میں کھانا نہیں کھاتا. اب میں نے کیا کیا، ایک میں سے بادام اٹھایا، دوسرے میں سے میں نے وہ چیز لی، تیسرے میں چیز لی، چوتھے میں وہ چیز لی. ہر ایک کو ٹونگا میں نے، ان میں اچھی چیزیں لیں اور جو مجھے میرے ہاضمے کے لیے درست نہیں ہے ان کو میں نے چھوڑ دیا. کیا بات. استفادہ میں نے سب سے لیا. ہاں ہاں. استفادہ جان لیا کہ یہ کیا کیا ہیں. کیا جان بھی لیا یہ کیا کیا ہیں، اور ان کے پاس سچے موتی کون سے ہیں، پلاسٹک کے، اور ان کے پاس کیا کیا ہے. ہاں ان کے پاس کیا کیا. بھائی واہ واہ بھائی. جی سبحان اللہ. اچھا بابا مجھے بھی بتائیے، چونکہ آپ درباروں پر جاتے رہتے ہیں، ہم درباروں کے باہر دیکھتے ہیں مخلوط نظام ہے، عورتیں اور مرد ننگا ناچ کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کیا یہ دربار کی رعنائیوں پر سہ دھبا نہیں ہے؟ کیا یہ صاحب دربار کا حکم ہے جو درباروں میں یا درباروں کے باہر ہو رہا ہے؟ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن پہ آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. جی. شریعت کا جہاں تک مسئلہ ہے جی. تو شریعت میں منائی ہے ان ساری ایسی مکروہات کی، ایسی چیزوں کی. جی ہاں. جی ہاں. جی ہاں. ان کی طرف توجہ دینا جو ہے. لیکن کیا کیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو بھی دین کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. جی جی جی. میں ایسی محفلوں میں خود بیٹھتا ہوں. جی جی جی. جبھی آپ سے میں نے سوال کیا کہ آپ ماشاءاللہ درباروں میں جاتے ہیں. میں ایسی محفلوں میں خود بیٹھتا ہوں. جی جی. لیکن ایک چیز ہے، اگر میں محفلوں میں بیٹھتا ہوں تو میں نے کبھی اٹھ کے دھمال نہیں ڈالی. جی. میں بیٹھتا ہوں تو میں نے وہاں پہ بیٹھ کے کسی ایسے شعر کے اوپر سبحان اللہ کہا ہوگا جہاں میرے نبی کا نام آیا، جہاں خدا کا نام آیا. لیکن دھمال ڈالنے والوں کو روکا کبھی؟ نہیں، میں ان کو روکتا نہیں ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. جی. اس کی وجہ بتاؤں کہ میرے پاس ایسے اختیار نہیں کہ میں ان کو روکوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میں بحث کرنا پسند نہیں کرتا کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ دیکھیے، میں ملک شام جاتا ہوں
माशाल्लाह, बीबी ज़ैनब सरकार के रोज़े के ऊपर जाता हूँ सलाम अल्लाह। और जाके वहाँ पे बहुत देर बैठता हूँ, और सामने रोज़ा शरीफ है, सामने मज़ार, मैं वहाँ पे जाता हूँ, बैठता हूँ, जाके हर जगह जाता हूँ। जी मैं करबला मोहल्ला जाता हूँ, मौला हुसैन के रोज़े पे, मौला अली के रोज़े, हाँ मैं मदीने शरीफ जाता हूँ, मैं बगदाद शरीफ जाता हूँ, जी मैं अजमेर शरीफ जाता हूँ। जी, मैंने कौन सी शरीफ है कि जहाँ पे मैं नहीं जाता? माशाल्लाह। हर जगह जाता हूँ ना। नवाज शरीफ साहब के पास, यकीन फरमाएं कि नवाज शरीफ, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं हैरान हूँ कि आपने कैसे कर दी। मैं शरीफ के पास ज़रूर जाता रहा, शरीफ के पास ज़रूर जाता, मगर नवाज से आज तक मैं 6-8 मरतबा मिला हूँ, और वो मक्के शरीफ में मिला हूँ। तो अगर माशाल्लाह, आप मुझे कहते हैं कि मैं मक्के में भी ना मिलूँ उनसे, तो ये तो अल्लाह मिलाता है, वो भाई उनका सुभान घर है। अल्लाह, सुभान मैं उसी होटल में ठहरता हूँ जहाँ वो ठहरते होते हैं, उसी जगह बैठता हूँ जहाँ वो बैठे होते हैं, तो मेरी अलग सलाइक होती है। इनके वालिद साहब जो शरीफ, बड़े शरीफ थे हाँ ना जी, जी जो शरीफुल शरीफ थे, जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनसे मैं बहुत मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर अल्लाह ने नवाजा और वो नवाज हैं, जब भी तो शरीफ हुए। बाबा जी आप फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, याद रखिए, जी याद रखिए, इल्म जो है जी वो मुबाहस के अंदर है। जी जी, कोई शक नहीं है। इल्म के लिए बहस बड़ी ज़रूरी है, जी जी जी, इख्तिलाफ राय बड़ा बहुत ज़रूरी है, जरूरी है। मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं कैमरे के बड़े ज़रूरी हैं, हर जाफी से देखना पड़ेगा। हर चीज़ में। जी हाँ। और यकीन करें मैं मज़ा लेता हूँ, हम्म, मैं मज़ा लेता हूँ। हम्म, और मैं मज़ा क्या लेता हूँ? करता वही हूँ जो मैं हूँ। जाहिर है जाहिर है। आज तक मुझे कोई गैर शरई हरकत करते हुए नहीं देखा होगा, सिवाय इस चीज़ के जी हाँ कि मैं ड्रामे भी करता हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी जी हूँ, हाँ मैं राइटर भी हूँ, मैं जी लिखता भी हूँ, मैं मुशायरे भी पढ़ता हूँ, जी, मैं नाचता रहा, मैं गाता रहा, मैं बेशुमार, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरा तो थिएटर से बड़ा पुराना ताल्लुक है। बाबा ये बदलाव कैसे आया? कौन है मुर्शिद आपके? कौन जी? मुर्शिद कौन है आपके? ये बदलाव कैसे आया जिंदगी में? देखिए, मैं आपके खिदमत में अर्ज करूँ, कोई किसी को मुर्शिद नहीं होता, हर शख्स अपना मुर्शिद अपने अंदर रखता है। वाह वाह, हर शख्स अपना मुर्शिद अपने अंदर अंदर रखता है। रखता है। बाकी जब उसको खद्दे खाल देता है तो फिर वो अल्लामा इकबाल बन जाते हैं, हाँ वो पीर जमात अली शाह बन जाते हैं, वो हाँ, मौलाना शाह वाले बन जाते हैं। मुर्शिद अंदर होता है, बाहर नहीं होता। हम्म, और अगर आप उसको बाहर तलाश करते हैं तो वो अंदर ही से निकालते हैं कोई चीज़ें, हाँ, उसकी शक्ल बना के हम्म, तो कहते हैं बाबा मौलाना शाह वाले ने वाले जो है। तो मुर्शिद इंसान का अंदर होता है, और वो जो अंदर मुर्शिद होता है वो बड़े मुर्शिद ने बिठाया होता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो जो बड़ा मुर्शिद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी, सलामत से। बाबा जी जरा, चूंकि मैं बार बार ये जुमला अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में बड़े अदब से, तजर्रो से, आजिज़ी से, कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ऐसे सवाल आपकी खिदमत पे रख रहा हूँ। चूंकि नौजवान नस्ल जो है वो इस वक्त जाहिर है कि मुहब्बत का शिकार है। मुझे बताइए कि हमारे दीन में है, हमारे दीन मुबारक में है कि कब्र जो है, कब्र वो एक बालिश्त से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी एक बालिश्त से ऊंची नहीं होनी चाहिए। मगर हम देखते हैं दरबारों में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, बड़े बड़े दरबार, बड़ी बड़ी दरगाहें और बड़ी बड़ी कब्रें बाकायदा मिजार बनाए हुए, और लोग चंदे बटोर रहे हैं। यानी जो साहिब खबर है वो ना जाने इस चीज को जानते हो ना जानते हो, मगर लोग चंदे बटोर रहे हैं उन्हीं के नाम पर। तो क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की खुली गुस्ताखी नहीं है? कतई है, ये कतई तौर पे दुरुस्त बात है। और इससे आप, ना मैं, ना आप, ना कोई शख्स जी जो दीन को जानता है, जी जो अल्लाह को मानता है, जी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप आका मानता है, जी जी और जो कुरान को अपना कानून समझता है, वो तो इससे इधर उधर नहीं हो आंखें नहीं चुरा सकता। इधर उधर नहीं हो सकता। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहूँ, जी इज्तिहाद, हाँ, एक इश्तिहाद, लफ्ज़ से इज्तिहाद, जी हाँ, यह हर दौर में हुआ। हमारे इस्लाम के अंदर बेशुमार कोने, बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिन पर इख्तिलाफ किया जा सकता है, जी जिनकी पर बात की जा सकती जी है। हाँ, जी हाँ, लेकिन क्या है, वक्त जो है ना, जी वक्त के साथ साथ, हम्म, वक्त के साथ साथ इन चीज़ों में कुछ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जी लेकिन रोज़ आखिर हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँच के वैसे ही होगी जैसे खुदा चाहता था। बेशक बेशक, आपने बजा फरमा। बाबा जी मैं, चूंकि कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
سب نے چلے جانا ہے, سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ بزرگ ہیں, بابا جی ہیں, آپ بھی تو جائیں گے, تو کیا آپ نے کوئی باقاعدہ پلان کیا ہوا ہے کہ آپ کا مزار بنایا جائے گا بہت بڑا, آپ کے مریدین جو ہیں یا چاہنے والے؟ میں نے اپنے بچوں کو یا چاہنے والوں کو, میرے لاکھوں بچے ہیں دنیا جی بھر جی جی میں, پاکستان میں تو بہت کم ہے, جی 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 لیکن پاکستان سے باہر میرے لاکھوں بچے جی ہیں. جی بالکل بالکل. میں نے سب میں اعلان کیا ہوا ہے کہ میرا کوئی مزار نہیں بنے گا, اچھا کوئی قبر نہیں بنے گی. اور میں نے اپنے بچوں کو بتا دیا ہوا ہے, اپنی بیوی کو بتا دیا ہوا ہے کہ میں نے درخواست بھیجی ہوئی ہے کہ میری موت ایک ایسے بیابان میں ہو جہاں پہ دھوپ چھائی ہو, ببول کا درخت ہو کانٹے دار, سائے تک کا نام نہ ہو, کوئی سبز پتا نہ ہو, اور بڑے بڑے پتھر ہوں اور وہ تپ رہے ہوں, اور میں ایسے ٹنڈ منڈ درخت کے نیچے میری موت واقع ہو جائے اور مجھے جانور آ کے کھا پی جائیں اور میری ہڈیاں جو ہیں وہ ہوں سرما ہو جائیں, ہوا ان کو لے اڑے. نہ میرا مزار ہو نہ میری قبر ہو. میں نے اپنے ہر بچے کو بتایا ہوا ہے کہ میری کوئی قبر نہیں ہوگی, کوئی مزار نہیں ہوگا, کوئی میرا عرس نہیں ہوگا, کوئی میرے اوپر قوالی نہیں ہوگی, کوئی دھمال نہیں ہوگی, کوئی میرا مرید نہیں ہے, کوئی میرا وہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں اپنی جگہ پہ بٹھا کے جاؤں. ہاں جی, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ملامتی ہوں, میں ملامت کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں, اعزاز کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا ہوں. نو, لیکن دنیا کا کوئی ایسا مزار نہیں ہے, کوئی ایسا مرکز نہیں ہے, کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے جن کے پاؤں میں جا کے نہیں بیٹھتا. میں تو ہر وقت سفر میں ہوتا ہوں, میں تو جاتا رہتا ہوں. میری کتابیں زندگی اٹھا کے دیکھیں, آپ حیران ہوں گے کہ شاید ہی کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہوگا پاکستان کے اندر کہ جو میرے جتنے مجھ سے زیادہ سفر کیے ہوں, اور جہاں میں ہر جگہ موجود ہوتا ہوں. مگر میں 70 برس سے لنگر پکا رہا ہوں, اور جب تک میں زندہ ہوں میں لنگر پکاتا ہوں. میرے بچوں سے پوچھیے جو آپ نے کھایا آج, ایک ایک چیز میرے ہاتھ کی پکی ہوئی کھائی آپ نے. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گئی بات. میں نے دیگیں رکھی ہوئی ہیں, جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں میں بیٹھتا ہوں, جی یہاں میرے 2 چولہے بڑے ہوتے ہیں, بڑے بڑے, ان کے اوپر برتن ہوتے ہیں. یہاں پہ میری کٹنگ ہوتی ہے, یہاں پہ یہ کمرہ یہ باورچی خانہ بنا ہوتا, بچے میری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. بابا جی ایک سوال ہے ویسے, چونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے وصیت نامہ چھوڑ دیا ہے, لکھ دیا ہے. لکھ نہیں دیا, میں وہ لکھنے کا بھی قائل نہیں ہوں. اچھا البتہ یہ ہے کہ میں نے سب کو یہ کہہ دیا کہ میرا کوئی مزار نہیں ہے, میں کوئی پیر نہیں ہوں, اور کوئی ڈھول دھمکا نہیں جنگل کے ہوگا. بیابانوں میں آپ کی نعش کو رکھ دیا جائے, اور نہیں, یہ نہیں کہا کہ لاش کو رکھ دیا جائے. آپ نے یہ فرمایا میں نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں نے ایسا چاہا کہ میری موت ایسی جگہ پہ ہو, ایسے یہ نہیں کہا کہ رکھ دیا جائے. اب باقاعدہ چونکہ سب نے جانے, قبر تو بنائی جائے گی نا. دیکھیے, معاف کیجیے, قبر کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قبر کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک تعفن کو, ایک سڑے ہوئے جسم کو, نور جسم اس کو علیحدہ چھوڑ دیجیے بات. ٹھیک ہے, یہ بات قبر کے اندر کے ہیں, باہر کے سے نہیں ہے. ہاں اندر کے معاملے ہیں, ہاں جب پردہ دے دیتے ہیں. صحیح ہے. اب سوال یہ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ کیا سمندر کے اندر بندے نہیں مرتے؟ بالکل مرتے ہیں. تو دفنائے بھی سمندر میں جاتے ہیں, وہ باہر مٹی میں سے دفنائے نہیں جاتے. ان کو کفن بنایا جاتا ہے اور پتھر باندھ دیا جاتا ہے ان کے سینے کے ساتھ, اور ان کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ ابھی تہہ میں ایسے ایسے نیچے جا ہی رہے ہوتے ہیں تو مچھلی ان کو کھا جاتی ہیں. پتھر پڑ جاتا ہے, پتھر چلا جاتا ہے تہہ میں, جسم نہیں جاتا. ہڈیاں بھی چبا کے, بڑی بڑی شارکیں ہیں, وہ تو پتھر بھی نکل دیتی ہیں ساتھ. عرض کرنے کو ہماری یہ دفن کا جو مطلب ہے, یہ اسلام کے اندر ایک ایسی خوبصورت چیز انہوں نے پیدا ہوا کہ تعفن نہ ہو, پردہ دے دیا جائے اس جسم میں. جس جسم میں روح نہیں ہے اس کو پردہ دے دیا جائے, کیونکہ جو روح ہوتی ہے وہ آنت لے کے آتی ہے, وہ امانت لے کے آتی ہے, اور جب وہ روح نکل جاتی ہے اور اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے عالم برزخ میں, تو وہ جو مردہ ہوتا ہے وہ محض اب مجبور رہ جاتا ہے, جی جی کچھ بھی رہ جاتا ہے. باقی وہ لوگ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں, جن لوگوں نے کچھ ہوتے ہیں, وہ تو نور اللہ نور ہوتے جی ہیں. جی کوئی شک ہی نہیں, کوئی شک ہی نہیں, کوئی بالکل صحیح بالکل صحیح. بابا جی آپ بہترین گفتگو فرما رہے ہیں, عشق بھی تازہ ہو رہا ہے.
ہمارے دین اسلام میں تصوف کا کوئی عمل دخل ہے؟ تصوف دیکھیے یہ تصوف جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے دودھ ناپنے کا، پوا نہیں ہوتا ہے پاؤں کا، آدھا جی ہاں پاؤں کا، جی ہاں جی آدھا ہاں کلو کا کلو، جی ہاں یہ جو تصوف ہے یہ اسی سے صوفیت نکلی ہے، اسی سے صوفی نکلے ہیں، اسی سے یہ نکلا، اس سے وہ نکلا۔ تو تصوف کا کیا مطلب ہے؟ جی ایسا راستہ، ایسا طریقہ، ایسے عمل جی جی جو عمل آپ کو ادھر سے ادھر سے، آگے سے پیچھے سے، نیچے سے اوپر سے سمیٹ کے ایک بال بناتے ہیں، صحیح ہے اور وہ بال وہ بڑھتا ہے پھر آتا ہے، تصوف اس چیز کا نام۔ تو تصوف جو ہے یہ تصوف کے بغیر تو کام نہیں ہوتا۔ تصوف صوفی تصوف بھی ہوتے ہیں سارے، جو جی کچھ بھی ہوتا ہے۔ جی صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، ہاں دنیا کے انسانوں کو انسان سمجھتا ہے، ہاں اللہ کے بندہ سمجھتا ہے، مالک ایک جانتا ہے، ایک نبی جانتا ہے، خدا جانتا ہے، رسول جانتا ہے، جی پاکیزگی جانتا ہے، اور ایمان اور دھیان جانتا ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا مجھے بتائیے بابا جی، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص ننگا ہو، برہنہ ہو، جس نے کپڑے نہ پہنے ہوں، بے پردگی کے عالم میں بدہوش ہو، ہزاروں خواتین اور مرد اس کے پاس جاتے ہیں، بابا جی دعا کر دیجئے کہ ہماری تقدیر سنور جائے۔ ننگا ہے، برہنہ ہے، بنا کپڑوں کے ہے، بے لباسی کے عالم میں مدہوش ہے، اور میں عرض کرتا چلوں اس سے دعا کرائی جاتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہماری تقدیر سنور جائے، جبکہ وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ خود اپنا جسم ڈھانپ لے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، کہتے ہیں کہ عقل کی کوئی حد ہوتی ہے، جی بے عقلی کی کوئی حد نہیں ہوتی، جی ہاں شرافت کی کوئی حد ہے، عزت کی کوئی حد ہے، بے عزت کی، جہالیت کی کوئی حد نہیں علم ہوتی کی کوئی حد ہے، جہالیت کی کوئی حد نہیں۔ جی یہ سب جاہلانہ کام ہے، بے سمجھی کے کام ہے، بے ادبی کے کام ہے، بالکل صحیح ہے بے نگہی کے کام ہے، اور ان کاموں میں تصوف نہیں ہے، اس کاموں میں جاہلیت ہے، ہاں یہ بات۔ بہترین بہترین آپ نے بجا فرمایا کیونکہ میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں بابا جی، نہیں تو ٹھیک ہے، لوگ سنیں کہ حقائق یہ ہیں۔ بابا محمد یحییٰ خان حقائق پر مبنی گفتگو فرما رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ فرمائی ماشاءاللہ۔ میں نے یہ جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، ٹوٹا پھوٹا تھا، جی یہ میرے بزرگوں سے ہی میں نے سیکھا، یہ انہی کے الفاظ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ ماشاءاللہ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ ہی میں عالم دین ہوں، جی 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 مجھے تو نہ صحیح سے نماز آتی ہے، نہ مجھے صحیح سے کلمہ آتا ہے، مجھے تو جینا بھی نہیں آتا، ایون کہ مجھے تو سانس لینا تک نہیں آتا، خدا کی قسم مجھے تو کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں آتا کہ میں کون سا احترام کی عینک پہنوں کہ میں کسی کو دیکھوں۔ واہ 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 واہ۔ بابا جی مجھے بتائیے، ہم تعویذ پہنتے ہیں قرآن کی آیت دم کر کے تعویذ پہنتے ہیں، اور لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے تعویذ پیٹ پر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، جسم پر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، کمر پر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور گلے میں بھی باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے اگر پوچھا جائے تعویذ کیوں باندھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ترقی کریں گے، بابا جی نے تعویذ دیا ہے، ہم ترقی کریں گے۔ اس کے برعکس ہم انگریزوں کو دیکھیں، انہوں نے چاند پر کمندیں ڈالنی اور لوہے کو آکاش پر اڑا دیا، اور گلے میں دیکھے تو کوئی تعویذ نہیں ہے۔ تو ترقی کا تعلق تعویذ سے ہے یا بابا جی کی درگاہ سے ہے؟ دیکھیے بات آ جا کے عقیدے اور علم اور اپنی سمجھ بوجھ کے اوپر ختم ہوتی ہے، جی سمجھ بوجھ۔ جی جو باعمل لوگ ہوتے ہیں، عملیت پسند ہوتے ہیں، جی وہ عمل سے جہنم اور جنت کو بہترین زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، باقی جہالیت کی کوئی حد نہیں ہے، نہیں حد اس کو آپ ادھر کر لیں، اس کے آپ بے حد ہوتی ہے اب یہ۔ دیکھیے میں نے کوئی تعویذ نہیں پہنا ہوا، جی ہاں جی ہاں جی لیکن جو میں نے یہ منکے پہنے جی ہیں جی یہ صحیح پہنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح ہونے سے یہ مراد ہے یہ معدنیات ہیں، ہاں یہ اللہ پاک کی مخلوق ہیں، ہاں اور یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اور یہ زمین کے اندر یہ مدفون رہتے ہیں ساری عمر قبر میں، یہ ملامتی ہیں، ہاں یہ جو ہوتے ہیں ہاں یہ باہر آتے ہیں، جب باہر آتے ہیں جو اللہ کے حکم سے جہاں سے پیشام پھٹتا ہے تو یہ اس کے ساتھ باہر آتے ہیں، تو یہ کسی مقدر والے کا پھر نصیب بنتے ہیں آ کے، اس لیے یہ قیمتی ہیں، یہ معدنیات کہلاتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق فرمایا گیا سبحان کہ اللہ۔ سمندر کی ماہیاں مچھلیوں کو کہتے جی ہیں، ہاں سمندر کی ماہیاں اور
زمین کے نیچے کے معدنیات، یہ پتھر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شجر، گل بوٹے، ہوں، صحرا کے ذرے، ہوں، یہ وہ 5 چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت اور ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ذکر کرتے ہیں. ہاں، یہ کئی قسم کے میرے گلے میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اس میں مصنوعی کوئی نہیں ہے، ہوں، سارے اصلی پڑے ہوئے ہیں. دھات بھی اصلی ہے، ہوں، دھاگا بھی اصلی ہے. ٹھیک ہو گئی یہ چیزیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. اور یقین کریں کئی بندے ایسے بھی ہیں اللہ کے اس دنیا کے اندر، جی، ہمارے اور آپ کے سامنے، جی، جو ان کا ذکر سنتے ہیں اپنے کانوں سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے کانوں سے ان کا ذکر سنتے ہیں. درخت اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، کرتے ہیں، پہاڑ ذکر کرتے ہیں، دریا ذکر کرتے ہیں، ریت کے ذرے ذکر کرتے ہیں، آسمان کے ستارے، کیونکہ جو ستارے ہم کو دکھائی دیتے ہیں وہ اصل میں ستارے نہیں ہیں، وہ کوئی خوبصورتی کی یا سنوارنے کی چیز نہیں ہے. وہ تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑی بڑی دنیایں ہیں، بڑے بڑے پلاٹ ہیں جو روئی کے گالوں کی طرح فضا میں تیر رہے ہیں. ان کے اندر مخلوق ہے اللہ کی، سبحان اللہ، ہماری جیسی کئی دنیا ہیں ان کے اندر. ہم سمجھتے ہیں ہم ہی دنیا میں آئے ہیں، ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھری پڑی ہے. ایون وہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں، کسی ایک ذرے کو اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اندر کئی جہان موجود ہیں سبحان اللہ، جو ہماری آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. ہاں، ہاں، سبحان ہماری آنکھ تو اس ذرے کو نہیں دیکھتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو کیا دیکھتی. تو یہ جو ملامتی لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں، جنہوں نے اپنے آپ کو مار دیا ہوتا، ہاں، وہ آپ کی طرح میک اپ نہیں کرتے. ملامتی لوگ ہاں، کیا جی، آپ تو آدھا گھنٹہ میک اپ کرواتے رہیں، کھڑے رہیں شیشے کے آگے، یہ کیا وہ بابا جی کیا آپ وہ کے کیا. سامنے کھڑا رہا ہوں. اچھا میری بات نہیں، تو میں تو وہیں پر بیٹھا ہوں، وہیں لبک کے میں نے یہ پہنا، اپنا سلسلہ پہنا، کیونکہ یہ میری مدد کرتے ہیں جی ہاں، اللہ کے حکم جی سے. ہاں، جی ہاں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جیسے یہ کپڑا آپ کو سردی سے بچاتا ہے، ہاں، تو یہ غلطیوں سے بچاتے ہیں جن کی یہ دوست ہو جاتے ہیں. ہوں، ہر اپنا اپنا خواص علیحدہ علیحدہ رکھتا ہے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ، ظاہر ہے عقیدے کی بات ہے، بالکل صحیح ہے. یہ عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ علم کی بات ہے. عقیدہ اور چیز ہے، ہاں، علم جو ہے وہ عقیدے سے نہیں نکلتا، عقیدہ علم سے باہر نکلتا ہے حضرت. ہاں، یہ علم کی بات ہے، عقیدہ نہیں ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سنیوں بابیوں میں عقیدے ہوتے ہیں، شیعوں میں عقیدے ہوتے ہیں. ہاں جی، فقیروں درویشوں کے کوئی عقیدے نہیں ہوتے. ہاں جی، سبحان ان اللہ، کے عقیدے نہیں ہوتے، ان کے عقد ہوتے ہیں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فطرت سے. سبحان اللہ، سبحان جی. ارے جی 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 بابا جی ماشاء اللہ، اتنا عشق ہے اور اتنی بہترین گفتگو فرما رہے ہیں، کیوں ملامت کرتے رہتے ہیں خود کو؟ مجھے سکون ملتا. مجھے یہ بتائیں، خود کو برا کہتے رہنا میں آپ کو بتاؤں، جبکہ اشرف المخلوقات میں ہے. آپ کو بتاتا ہوں. میرے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہیں، ہوں، جی انواع اقسام کے کھانے جی پڑے ٹھیک ہیں ہے، جن کو دیکھ کے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں. صحیح ہے، پیٹ کی بھوک جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، ہوں، اشتہا جاگ اٹھتی ہے کہ میں یہ بھی کھاؤں، پیٹ ہوں، بھر کے کھاؤں. کبھی ملے گا نہیں، بڑی قیمتی چیز ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہے؟ درویش، فقیر اور ملامتی وہ لوگوں کے بچے ہوئے ٹکڑے کھاتا. اوہ، خدا کی قسم، میں نے اپنے بزرگوں کو لنگر کے ٹکڑے کھاتے دیکھا، موٹے موٹے کچے پکے جلے ہوئے تندور کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھاتے کھاتے. اس کو ملامت کہتے ہیں. یہ ملامت جو ہے یہ بہت بڑی کرامت ہے سبحان اللہ، روحانی. اللہ کرم کرے. بالکل صحیح. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. ہاں، اللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کوئی بات میرے منہ سے صحیح اللہ نکلی. اللہ سلامت. بس ایک دو سوالات بابا جی جی، میں سے، ارشاد، ایک دو سوالات میں ارشاد. سے مجھے بابا جی یہ بتائیے کہ چونکہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کے پاس سے اٹھ جاؤں میں، جی، یہ خلافت اور ملوکیت در حقیقت کیا ہے؟ یہ جب وسیع ہو گئی، سلطنتیں وسیع ہو گئیں، ہوں، دولتوں میں انبار لگ گئے، جی ثروت جو ہے وہ گھر کی لوڑی بن گئی، ہاں، تو یہ پھر چیزیں ظہور پذیر ہوئے. اوہو، پھر ظہور پذیر ہوئے کہ آپ کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے. ہوں،
جب یہ سوال پیدا ہو گیا میں بھی بندہ ہوں، وہ بھی بندے ہیں، وہ بھی خاندان والا ہے، میں بھی خاندان والا ہوں، میرے پیچھے بھی اتنے بندے ہیں، اس کے پیچھے اتنے بندے، ان کی تلواریں ہمارے پاس بھی ہیں، اونٹ ان کے بھی ہمارے پاس ہیں. تو یہ چیزیں یہاں پیدا ہوئی آگے، اور یہاں جب پیدا ہوئیں تو انسان میں پھر شیطان نے ان چیزوں کو آگے بڑھا کے پھر اور زکندے لگائی تاکہ ان کے اندر اور انتشار پیدا ہو. بالکل بابا جی، بس آخری سوال، بس آخری سوال، بس آخری چونکہ اہل بیت کا ذرا ذکر کر لیں. اب بس آخری سوال، میرے حسین علیہ السلام نانا کے دین کو بچانے کے لیے مکہ مدینہ کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد لے کر چلے گئے. چونکہ عظیم مشن ہے، حسین علیہ السلام مکہ اور مدینہ میں رہ کر بھی تو اسلام کو بچا سکتے تھے، تو بیویوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، معصوم بچوں کو کربلا ہی کیوں گئے؟ وہاں بھی تو رہ کر دین بچایا جا سکتا تھا. یہ بھی ایک ملامت کی اعلیٰ قسم ہے. ملامت کی ایک اعلیٰ قسم یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر کے کسی دوسرے کو بچا دیا جائے. اور جب اللہ کے دین کو بچانا، نانا کے دین کو بچانے کے لیے جو قربانی حسین سرکار نے دی، ہاں جی، وہ دنیا کی مثال آج بن کے رہ گئی. اور ساری عقل، ساری شجاعت، ساری محبت، ساری عقیدت اور ساری علمیت اسی واقعے سے باہر آئی. سبحان اللہ. جب تک یہ چیز سامنے ہے اور ہمارا اثاثہ ہے، اسلام، دین اسلام کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کیونکہ اس کے اندر، اس سے زیادہ دنیا کے اندر کسی نے قربانی کا ایسا نقشہ پیش نہیں کیا، نہ کسی میں ضرورت ہوئی. انسان اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہے، معصوم بچے کے لیے تو وہ بھی مر جاتا ہے کہ نہیں یار چھوڑو، لیکن انہوں نے وہ بھی کٹوا دیے. قرض کرنے کا مطلب یہ جو عظیم قربانی تھی سرکار کی، اسی وجہ سے ہم دنیا میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جی رہے ہیں، ورنہ انہی کا دام ہی ہے. سبحان اللہ. اور میں تو وہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں، جا کے سبحان اللہ. سرکار کے در کے اوپر بیٹھا رہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاؤ ابھی بھی آپ ٹیلی فون کر لو، میں آپ کو دیتا ہوں، ٹیلی فون کر لیجیے جا کے. ایک مخصوص جگہ پہ پوچھے کون بیٹھا ہوا، کہے کہ ایک بابا بیٹھا ہوا. کب سے بیٹھا ہوا؟ جب سے ہم دیکھا بابا بیٹھا ہوا. یہ بات. سبحان اللہ. سبحان. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ بابا جی، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا جی. اور علمی گفتگو آپ نے کی. جی. ناظرین کرام، بابا محمد یحییٰ خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور علمی شخصیت ہیں، درویش ہیں، صوفی ہیں، فقیر ہیں. چونکہ امام علی جو ہے نا وہ امام الفقراء بھی ہیں، وہ فقیروں کے امام ہیں. سبحان اللہ. اور یہ تو علم والے ہیں، چونکہ علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام ہے، علم واللیل کی زلفوں میں بسائی ہوئی شام ہے. کعبہ قوسین کی منزل کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں یہ صدیوں کا سفر کرتا ہے. علم طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے اور جہل انسان کو وہ جہل بنا دیتا ہے. سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، کربلا ہو تو یہ حسین ابن علی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. پروگرام کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو رب کے حضور توبہ کا طلبگار اور معافی کا خواستگار ہوں. جس میں جوانی اور سانسوں میں روانی رہی تو انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ناصر احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.